زمانے کے حالات کے لحاظ سے میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، مجھے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے۔ اس وقت جو کعبے کی چابیاں ابن شیبہ کے پاس تھی، جو کعبے کے پیسے نکال کے کھا جاتا تھا، کعبے کی کمائی کو شراب نوشیوں پہ خرچ کرتا تھا، کعبے کی کمائی کو زنا پہ خرچ کرتا تھا، رسول رحمت نے بلایا تھا، معاف کر دیا تھا، چابی دے دی تھی اور بشارت دی تھی کہ چابی اس کی اولاد کے پاس رہے گی، لیکن جب وہ آئے گا معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، موسوعہ امام مہدی میں لکھا گیا 40 سردار قریشوں کے امام زمانہ ہاتھ کاٹیں گے۔ کیوں نہ کاٹے ہاتھ؟ عزیزان محترم، کیوں؟ کہ امام منتقم ہے، اس وقت آغاز اسلام تھا، یہ تکمیل کے لیے آئے، وہ مولا فتح القلوب کا سامان لے کے آئے تھے، یہ ذوالفقار حیدری کے ساتھ آئے۔ عزیزان محترم، کیا مقصد تھا حسین کا، اس مظلوم کا جس کا وارث پردے گئے میرے؟ کتنا عظیم مقصد ہوگا جس کے لیے عظیم انسان گھر سے نکلتا۔ عزیزان محترم، آج سے علی سیستانی اگر اپنے مکتب سے شار رسول جو کہ بالکل قریب ہے نکلتے ہیں تو ضرور کوئی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ عظیم لوگوں کے اوقات بھی عظیم ہوتے ہیں، ان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ جب اتنا لمحہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے، حسین کا 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کا یہ سفر کم و بیش 6 ماہ کا بنتا ہے، کم و بیش۔ یہ حسین نے 6 ماہ خرچ کر لی، یہ آپ اور میرے لیے 6 ماہ ہوں گے۔ حسین تو وہ ہیں جو ایک لحظے میں کسی کا مقدر سنبھالتے ہیں، اس کے 6 ماہ عظیم مقصد ہوتا ہے۔ لیکن نظر میں جب مقصد ہوتا ہے، انسان جب مقصد کے لیے نکلتا ہے، اس مقصد کے آگے کچھ معنی آتے ہیں۔ آپ نے لطف لینا ہے، نجف اشرف میں کثیر تعداد زواروں کی موجود ہے، مقبول مجلس ہوگی، آپ نے ساتھ دینا ہے۔ میں اپنے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، آپ جانتے ہیں میں بات کو پھیلانے قادر نہیں ہوں۔ عزیزان محترم، امام کے سامنے معنی آئے یا نہیں آئے؟ جواب یہ آئے۔ کیا ان معنی جو آئے تھے، ان معنیوں نے حسین کو مقصد سے ہٹایا یا حسین مقصد پر باقی رہے؟ میں آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ انسان کے لیے سب سے بڑا معنی دنیا سے چلے جانا۔ انسان ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ طبی موت مرے یا شہادت کی موت۔ ایک معنی کام رک گیا۔ شہید باقر صدر عراق میں کیا کہنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ کیوں؟ زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ سرکار سید الشہداء کے سامنے بھی سب سے بڑی اہم اور معنی چیز کیا تھی؟ موت۔ کیا حسین کو موت نے اپنے مقصد سے روکا یا بعد از موت حسین کا مقصد باقی رہا؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ کسی اور سے پوچھیں گے، کوئی کہے گا سیاست، کوئی کہے گا حکومت، اس نے زیادہ ترقی کر لی، تو کہے گا اصلاح۔ لیکن مولا سے ہاتھ باندھ کے پوچھتے، مولا آپ باب مدینۃ العلم کے فرزند ہیں، مولا اپنی نبوت اور امامت کی گود میں پڑھیں، مولا آپ خود بتائیں۔ آج ذاکر نائک اور اسرار احمد جسے کئی ملعون پیدا ہو گئے جو اشکالات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے تخت کے لیے نکلا تھا، اس کا بیٹا تخت کے لیے نکلے گا جس نے کہا تھا کہ جو میرے قدموں میں جوتی ہے، جو میرے قدموں کے نیچے نالین ہے، وہ بھی تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ اس کا بیٹا، اس کا بیٹا نکلے گا جس نے دنیا کو 3 طرح کے نیچے۔ کیا مقصد ہے مولا؟ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا نا، میں حسین کی پوری زندگی کو تو بیان نہیں کر سکتا۔ 28 رجب سے لے کر آج تک 10 محرم تک نہیں، آج تک حسین اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہے، یزیدیت کیسے رسوا ہے، آپ کے سامنے پیش کر کے چند دقائق میں آپ کی ذہنوں تک بتاؤں۔ مولا نکلے دربار میں منگوایا گیا بیعت کا مطالبہ۔ کس سے بیعت کا مطالبہ؟ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ۔
مولا سے اس نے کہا کہ بیعت کرے. مولا نے کہا کہ مصری راجو بات مجھے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس نے اصرار کیا تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا. مولا نے کہا کل دن میں بات کر لیں گے سب کے سامنے. اس وقت مولا نے کہا انا ابن علی, میں علی کا بیٹا, میں علی کا بیٹا. کئی مقامات پر مولا نے فرمایا انا ابن محمد, انا ابن رسول اللہ, انا ابن فاطمہ. یہاں پہ اپنے آپ کو رسول نہیں کہا, یہاں پہ اپنے آپ کو فاطمہ نہیں کہا, بلکہ کہتے ہیں انا ابن علی, علی کا بیٹا ہوں. مولا یہاں بیعت کا سوال ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں میں رسول کا بیٹا ہوں. مسلمان ہے شاید شرم کر جائے. آپ کہتے ہیں کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں, شاید اسے حیا آ جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں, جبکہ آپ کو پتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے وہ مجسم ہے بغض علی سے. اس کے سامنے کہہ رہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. مولا نے کہا تجھے پتا نہیں, میں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا چاہتا ہوں, کہیں آ کر کوئی کہہ دے علی نے فلاں کی بیعت کہہ دی تھی. میں نے بیعت کے سوال پر کہہ دیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں اور انکار بیعت کر دیا. بتا دیا سنو, اگر میرے بابا نے کسی کی بیعت کی ہوتی آج میں بھی کہہ دیتا. میرا انکار بیعت بتا رہا ہے, نہ میں بیعت کروں گا نہ میرے بابا نے. نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی تھی نہ میں کروں گا. پھر آئے مولا, مولا نے محمد حنفیہ کو اپنا مقصد واضح صراحتاً لکھا. کیا فرماتے ہیں مولا؟ ولا بطر ولا مفسد. میں نہ شرارت کے لیے نکل رہا ہوں, اے حسینی پیغام لے کے جاؤ, نہ میں شرارت کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں جھگڑے کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں حکومت کے لیے نکل رہا ہوں. کم سے کم اتنا تو پیغام مل گیا. حسینی وہ ہوتا ہے جو گھر سے ان کاموں کے لیے نہیں نکلتا, دو کو لڑانے کے لیے نہیں, دو سے صلح کروانے کے لیے نکلتا, لالچ کے لیے نہیں نکلتا. مولا کس لیے؟ مولا نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر, اور اصلاح امت جدید اور لوگوں کے درمیان اصلاح امت جدید کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے, نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور بابا علی کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگوں کے درمیان سے ختم. کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر, اصلاح امت جدید. یہ مولا کہا کہ کتابوں میں اختلاف, تاریخ میں کہا کہ ایک بعض کتب کے نزدیک یہ مدینے میں وصیت نامہ لکھا تھا محمد حنفیہ کو, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں لکھا تھا ضرور لیکن مکہ. لیکن اس چیز کے بارے میں مؤرخ متفق علیہ شیعہ سنی کہ مولا نے یہ جملے محمد بن حنفیہ کو دی. یہ دے کے مولا آگے چلے. لوگ آئے, مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا عراق میں. کیسے جائیں گے؟ کہ میں کس بتا جاؤں, حج کروں گا, حج کے بعد وہاں جاؤں گا. کہا کہ مولا رک جائے. مولا نے کہا نہیں, میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ مولا اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں توجہ, اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں, آج سن لیں حسینی اسلام اور داعشی اسلام میں کیا فرق ہے. کہا کہ مولا اگر ہم آپ کے ساتھ مل جائیں تو. مولا نے کہا جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوگا. حسین نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کہ میرے ساتھ مل جاؤ فلاں جگہ سے لڑکیاں منگوا کے دوں گا, میرے ساتھ مل جاؤ فلاں فتویٰ دے دوں گا, میرے ساتھ مل جاؤ تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنا دوں گا. نہیں نہیں, حسین کہتے ہیں جو دھوکے میں رکھے اسے یزیدیت کہتے ہیں, جو ہر کسی کو حق بتائے اسے حسین کہتے ہیں, جو شوق شہادت رکھتا میرے ساتھ پوچھو. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ میں خود بھی طالب شہادت. مولا وہاں سے آئے, مکے میں آئے. آپ لوگ ظاہر شیخ جعفر شستری قصائد حسینیہ میں نقل کرتے ہیں, جب مولا کی زیارت کو جاؤ تو 4 دفعہ کہو لبیک یا حسین. کیوں؟ کہا کہ اس کی وجہ ہے مولا نے مکے میں 4 عبداللہ سے بیعت مانی, کیونکہ ہر شخص بھی عبداللہ اس پر لازم ہے کہے کہ مولا اگر ان کی جگہ پر میں ہو گیا تو میں انکار نہ کرتا لبیک. عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس, 4 لوگوں سے مولا نے مدد مانگی. پھر کسی نے کس حد تک کی اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے خارج.
जब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से मौला की मुलाकात हुई, मौला ने कहा कि अब मैं यहाँ पे मक्के में आकर इतना अरसा रुका, खाने काबा के पास हर जगह के लोगों से मिला, अब मैं हज के एहराम को खोलकर, तवज्जो फरमाइएगा, मौजू क्या है कि हुसैन अपने मकसद में किस कदर मजबूत रहे और कितना कामयाब रहे और क्या क्या माने आए। ये माने आया हुसैन हज करना चाहते थे, माने आया हुसैन ने हज छोड़, लेकिन अपने मकसद को भूले नहीं, मकसद याद। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है मौला आप मक्के से बाहर नहीं थे। कहा क्यों? मौला अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है कि मौला जब तक आप यहाँ पर हैं हम आपकी जान की जमानत दे सकते हैं। मैं फिर जुमले को जो दोहरा रहा हूं कि आप जब तक खाने काबा के पास हैं तब तक आपकी जिंदगी महफूज है। अगर आप खाने काबा से बाहर चले जाएंगे फिर हम आपकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते। सरकार सैयद शुहदा ने इब्न जुबैर को तारीखी जुमला कहा जिसका तारीख में बाद में फैसला भी करना। माशाअल्लाह मौला ने कहा इब्न जुबैर याद रख, जब कभी चाहे सन 60 हिजरी में आए या 10 साल बाद, जब कभी काबे पर वक्त आए तो अपनी जान दे देना, काबे को बचा लेना। जब कभी काबे पर वक्त आए काबे को छोड़कर चले जाना, अपनी जान दे देना, काबे को बचा लेना। इब्न जुबैर अपनी जान बचाने के लिए बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल न कराना। लोगों ने देख लिया फातिमा के बेटे और जुबैर के बेटे में यही तो फर्क था। हुसैन उसे कहते हैं जो 4 माह तक काबे के पास बैठा रहा, 10 रह जाए हज करूं, लेकिन जब हुर्मत काबा की बात आई 2 दिन पहले एहराम खोले चले गए और शहादत दे दी, काबे की हुर्मत को बचा लिया। इब्न जुबैर वो है जो अपनी मनुष्य जान बचाने के लिए काबे को आ गया। हुसैन अपने मकसद पर डटे रहे, छोड़ दिया।